وسیم رشدی جس نے ابھی چند دنوں پہلے اور تمام شیعت کی دنیا سے قم و نجف سے لے کر کے ہندوستان کے گلی گلی کوچوں کوچوں سے اس کے شیعت کا اخراج، اس کا شیعہ نہ ہونا، یہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ مگر آج لکھنؤ کے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں، جس کا 22 اپریل کو الیکشن ہونے والا ہے، وہاں اس ملعون نے جا کر کے اپنے کو شیعہ ثابت کرتے ہوئے اپنا نامنیشن فائل کر دیا ہے، اور ہماری ملت کے 8 متولی، کیونکہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اتر پردیش میں جو چیئرمین چنا جاتا ہے وقف بورڈ کا، وہ 36 متولیوں کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ یہ وہاں کا قانون ہے۔ میں مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمارے مہاراشٹر میں بھی وقف ہے، 95 کا وقف ایکٹ ہے، اور یہ تمام اوقاف، حج، یہ تمام تر جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں حکومتی، اس کو ابھی قانوناً تمام صوبوں میں سب کو وزارت اقلیتی امور کے زیر اثر کر دیا گیا ہے، یعنی مائنارٹیز افیئرس میں سب کو ضم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ہیڈ ہے، یہ منسٹری ہیڈ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وسیم رضوی جیسے لوگ نامنیشن کے لیے آگے بڑھے تو کیا منسٹری جو ہے وہ مائنارٹیز افیئر اس پر جو ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی؟ کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ جو وسیم رضوی کو نامنیشن سے روکتا، یا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے منصب پر کوئی بھی نامنیشن کر سکتا ہے، نان مسلم بھی، نان شیعہ بھی؟ اگر یہ کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، وسیم کے لیے ٹھیک ہے، کر دیا اس نے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتا، ایسی ایکٹ موجود ہے، تو کس بنیاد پر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین بننے کی دوبارہ جرات کی؟ دو سوال۔ وہ قانون کون سا ہے جس قانون کی بنیاد پر اس ملعون نے نامنیشن اپنا کیا؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کہ آیا ہمارے یہاں قیادتیں اتنی کمزور کیوں پڑ گئیں کہ ایسا شخص جس کی شیعت ثابت ہی نہیں ہے، ہر طرف کے علماء کے فتاوے موجود، گفتار موجود، اسٹیٹمنٹس موجود، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، حکومتی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا آج ہمارے پاس ہماری طاقت اتنی کم پڑ گئی کہ آج ہم ایم ایل سی یا ایم ایل اے کی صورت میں کسی اسمبلی کے اندر کوشچن لگا سکیں، وقف ایکٹ کے اندر تبدیلیاں لا کر کے اس کو درست کر سکیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا ہوگی۔ اتر پردیش میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، جہاں جہاں کے لوگ اوقاف رکھتے ہیں اپنے دامن میں، اگر وہ غافل ہیں اور اگر وہ عوامی وقف ہے تو ایک ایک عام انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی غلط انسان گھستا ہے تو غلطی خالی اس کی نہیں کہی جائے گی، جتنے اختیار رکھ کر کے اس کو لائے ہیں یا اختیار رکھتے ہوئے اس کو بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر وسیم رضوی یہ جرأت کر کے گیا نامنیشن کے لیے تو کیسے گیا؟ اتر پردیش کے اندر چیئرمین بنانے کے لیے 36 متولی، جس کی زیادہ تر تعداد لکھنؤ، اطراف لکھنؤ، بارہ بنکی، کانپور، زیادہ تر یہاں پر ہیں، جس کی آج فہرست مولانا کلب جواد صاحب نے اس ویڈیو میں ظاہر کی، اور اس میں 8 ایسے نام کہ جو وسیم رضوی کے ساتھ کھل کر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین پد کے لیے ہونے والے نامنیشن میں، نامزدگی میں کھل کر کے ساتھ گئے۔ گویا ان 8 لوگوں نے اپنے اپنے اوقاف، اپنی اپنی تولیت، ان تمام چیزوں کو داغدار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ 8 لوگ وسیم رضوی کے ساتھ اس کی شیعت کی سند لے کر کے اور شیعہ اوقاف کی مہر لگا کر کے گئے ہیں، سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔
اور اس طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ پورا محلہ جو ہے، جو کہ مولانا کلب جواز صاحب نے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں یہ متولی ہیں، یہ 8 متولی، ابھی تو یہ 8 کھل کے آئے ہیں، خدا نخواستہ اگر آج بھی یہ 8 وسیم رضوی کو شیعہ اوقاف کے لوگ متولی مان کے گئے جو ظاہر ہو کر کے آئے، کل اگر ووٹنگ ہو گئی تو کتنے باطنی طور پر ووٹ دے دیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر جیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے منصب کے لیے، یہ سب کے سب، ورنہ بنام قوم، بنام اسلام، بنام شریعت اور اوقاف کے قانون، یہ سب پڑھ لینے کے بعد انسان کے ہاتھ پاؤں لرس جائیں گے۔ لہذا کوشش کیجئے، آج ہماری سیاسی قیادت کا عالم یہ ہے کہ ہم پوائنٹ میں بھی کہیں نہیں ہیں۔ آپ مختار عباس نقوی صاحب، محسن زیدی صاحب، ان تمام لوگوں کو مائنس کیجئے، یہ ہماری قیادت نہیں ہے، یہ شیعت کی قیادت قطعی نہیں ہے، یہ پارٹی کے نمائندے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنی شیعت کی قیادت کو غیر متنازع اور سیکولر پارٹیوں میں رہنے والے لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس رہی صحیح طاقت سیاست کی، ہم نے خود ان زمانوں میں اسے پامال کیا ہے۔ دیگر قومیں قیادت ابھارنے میں لگی ہیں، ہم قیادت کو ختم کرنے میں لگے، کیونکہ ہم کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، کوئی کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتا، ہر کوئی ایک دوسرے کو کیونیاں مار کر دھکا دے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، اس کا اہل ہو نہ ہو، اور نااہلوں پہ لعنت کرتا ہے، ان نااہلوں پر جو حقوق آل محمد کھا گئے، انہیں کہتا ہے نااہل لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، اہل بیت علیہم السلام تھے، تو یہ نااہل کیسے آ رہے ہیں؟ کیسے آ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے ہوتے ہوئے نااہلوں کا متولی پد پر، متولی کے عہدے پر فائز یہ کیسے ہیں؟ ہماری خاموشی، ہماری غفلت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہم ہوٹلوں پر قہقہے لگانے، ہم کیرم بورڈ کھیلنے، ہم بائک ریسنگ کرنے، ہم گیم کھیلنے، ان تمام چیزوں سے فرصت پائیں تب تو سوچیں۔ میں تو نوجوان نسلوں سے اور بھی مایوس ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے اب تک بزرگوں نے لکھنؤ پہنچ کر دھوتی میں لائی کھاتے ہوئے پیاسے بھوکے رہ کر کے جا کے چیزیں بچائی ہیں، لیکن نوجوان نسل تو بالکل غافل ہے، عملی طور پر تو آگے ہی نہیں آ رہی ہے، زیادہ تر ہر چیز سرچ، کتنا سرچنگ کرو گے؟ عملی میدان میں اترو، پریکٹیکلی طور پر اترو۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو اپنی قوم کی طاقت، اثاثہ، سرمایہ آپ کو مانتا ہوں، آپ طاقت ہے قوم کی، لیکن اس طاقت کو بزرگوں کے حصار میں رکھیے، بوڑھوں کے نہیں، بزرگوں کے، اور کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ بھی تو ہیں نا، آپ جب اپنا بزرگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو معصوم اسٹیٹس لے کے نکلتے ہیں۔ ارے بزرگ معصوم نہیں ہوگا، معصوم ہیں، خطائیں ہیں، منصب کے لیے اہل دیکھیے، اہل۔ دیندار ہونا بہت ضروری ہے، دیندار ہوگا تو خوف الہی رکھے گا، یہ تمام چیزیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا کلب جواز صاحب نے آج جو یہ تازہ خبر نشر کی ہے سوشل میڈیا سے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں لکھنؤ میں رہنے والے یہ نام لے کر کہ یہ فلاں متولی ہیں جو وسیم رضوی کے ساتھ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں پہنچے، اگر اس محلے کے لوگ انہیں کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں اور میل جول رکھتے ہیں تو میں ان محلوں میں مجلسیں پڑھنا بند کر دوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے واضح کر دیا، تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اپنی دینی اور سماجی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک وسیم رضوی جیسے لوگوں کو جرات ہوتی رہے گی۔ یہ کبھی خلاف اسلام بھونکیں گے، کبھی خلاف قرآن بھونکیں گے، کبھی خلاف اہل بیت بھونکیں گے۔